الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی طور پر پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ اور قرآن اور سنت کی حقیقی تعلیمات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ان تعلیمات سے دوری کی وجہ سے عبادات کی طرح اسلامی مہینوں سے متعلق بھی بدعات اور اس میں جو مختلف رسومات میں روز مرہ اس میں افزائش ہو رہی ہے، بلکہ اصل دین سے بھی زیادہ ان بدعات اور خرافات کو اہمیت دی جا رہی ہے اور ان کو اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور بدعات کا ارتکاب نہایت ذوق اور شوق اور بڑی پابندی سے کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے دین کے جو اصل احکام اور فرائض ہیں ان سے یکسر تغافل اور اعراض برتا جا رہا ہے۔ گویا یوں باور کرایا جا رہا ہے کہ دین کی تکمیل تو ابھی تک نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت کے مطابق آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے رب العزت میں قرآن میں دو ٹوک صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ دین اسلام تکمیل ہو چکا ہے اور اس کو اپنی نعمت قرار دی ہے، اور اس کی تمام وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور اتمام بھی کر دی ہے۔ تکمیل کے اعلان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اس دین میں اور جس کو قرآن اور حدیث میں محفوظ کر دیا گیا ہے کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی بھی اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور ہدایت اور نجات صرف اسی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے منحصر ہے، اور کوئی کمی بیشی کرے گا تو وہ نامنظور ہوگی، اور وہ انحراف کرے گا وہ بھی نامقبول ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ اکبر۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے ضلالت اور گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ حق پر رہو گے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہی صراط مستقیم ہے جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں واضح کیا گیا۔ اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک ہے اور واضح ہے اور کلیئر ہے، اس میں کوئی کلاؤڈی، اس میں شک و شبہات یا اس میں کوئی عدم شفافیت نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس کے بعد بھی اس میں انحراف کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس کی ہلاکت اس کی مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی راستہ ہے جو نجات اور ہدایت کا ہے، اور اختلاف اور افتراق سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں اصول سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے بابت تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو جب تم میں اختلاف اور افتراق ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ، اور بے شک اسی میں آپ کو ہدایت ملے گی، قرآن و سنت میں آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ
ایمان کی سیڑھی سے گر جاؤ گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ آپ کے فیصلوں پر اپنی دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور پوری خوش دلی سے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، یہ ریڈ لائن ہے، ہم نے اس کو کراس نہیں کرنا، ہم نے اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ہرگز لائق نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنے معاملے میں اپنا حق اختیار استعمال کریں، نہیں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، بے شک اس نے کھلی واضح گمراہی میں وہ جا پڑا اور گر پڑا۔ تو اس آیت سے ہمیں دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی حکم فرمائے ادھر سر تسلیم خم کرے، اور جو ایسا کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، وہ نافرمان ہوگا اور کھلم کھلا گمراہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی عذاب مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم کی صورت میں تو وہ یقینی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آزمائش اور فتنہ اور ابتلا اور امتحان نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کے لیے دردناک عذاب انہیں لے آئے اور ان کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔